بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زید رضا۔ ناظرین، آج کے اس ہفتہ وار پروگرام کے اندر ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ دور حاضر کی انتہائی اہم ضرورت ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ دنیا کے اندر پائیدار امن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا پیغام دیتی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہر موقع پر پیش نظر رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تاحال اور آگے قیامت تک وقت کے اندر جیسا بھی مقام ہو، جیسے بھی لمحات ہوں، جیسی بھی کیفیات ہوں، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اپنے معمولات کا حصہ بناتے ہیں، ہم سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھ کے ہم معاشرے کے اندر امن سکون پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً رزلٹ جو ہے وہ 100% ہوگا۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول سے ہٹتے ہیں تو یقیناً ہمیں پشیمانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن کی بنیاد رکھی وہ نہ طاقت پر رکھی، نہ وہ ظلم پر رکھی، نہ وہ خود پسندی پر، نہ وہ شدت پسندی پر، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد محبت، رواداری، وقار اور عدل و انصاف پر رکھی۔ اور یہ جو ساری چیزیں انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کے مزاج کے اندر حسن پیدا کرنے والی ہیں، جن کو حسن اخلاق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں اس چیز کی طرف لے کر آتی ہے کہ ہمیں اگر کسی بھی لمحے ہم نے اچھا بننا ہے، اپنے جو ہمارے اوصاف ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں، ان کو اگر اچھا کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس ابتدا معاشرتی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر ہم نے حسن لے کر آنا ہے، تب بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں انتہائی متبحر علماء کرام ہیں۔ ان میں پہلی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید طاہر حسن یوسفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر تیمور فاروقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری شخصیت مبلغ اسلام جناب صاحبزادہ علامہ مفتی قاسم رسول قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ موضوع آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کے اندر پائیدار امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین ازواجہ الطاہرین اصحاب الہادئین ومعارضین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا، لیکن گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، تکمیل دین حق ز کمال محمد است۔ سبحان اللہ۔ دین کی تکمیل اس وقت ہوگی جب سرور عالم ختم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ پر عمل کیا جائے گا۔ امن قائم اس وقت ہوگا جب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ مطہرہ پر عمل کیا جائے گا۔ معلوم ہوا سیرت کے ساتھ امن جڑا ہوا ہے۔ بے شک۔ سیرت کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ سیرت مطالعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جب تک مطالعہ سیرت نہ کیا جائے گا، سیرت پہ عمل کیسے کیا جائے گا؟ اب تین چیزیں ہو گئیں۔ پہلا، آپ چاہتے ہیں امن ہو، امن کو لانے کے لیے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا ہوگی۔
سیرت رسول کریم علیہ السلام کو اختیار کرنے کے لیے اس سے متصل ہے علم، تعلیم، مطالعہ۔ جب تک مطالعہ نہیں کریں گے سیرت پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور مطالعہ بھی آپ کیوں کریں؟ اب ہم آپ سے اگر یہ سوال پوچھیں کہ سیرت کا ہم مطالعہ کیوں کریں، کیا دلچسپی ہے اس سیرت پاک میں کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، تو یاد رکھ لیجئے تمام سننے والوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ کے دل میں کسی شخص کی تعظیم، عزت اور محبت نہیں آتی تب تک آپ اس کی طبیعت، اس کی شخصیت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ جب آپ اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے پھر آپ کیوں اس کی تعلیم کو حاصل کریں گے، کیوں اس کی باتوں کو فالو کریں گے، کیوں اس کی طرف رغبت کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیماری کا علاج کرنے سے زیادہ بہتر ہے بیماری کی جڑ کو پکڑا جائے۔ بالکل ایسا ہی۔ جب جڑ پکڑی جاتی ہے خود بخود بیماری قابو ہونے لگتی ہے، دوائیاں نہیں کھانی پڑتی، صرف جڑ کے قابو آنے سے ہی آپ کی بیماری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مرض علاج میں اور صحت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے کے لیے مطالعہ اور مطالعے کو کرنے کے لیے محبت رسول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے دل میں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمسک کامل اور راسخ محبت گھر نہ کر جائے گی، آپ سیرت کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گے تو امن کس طرح قائم ہوگا؟ اور میں اس لیے ابتدائیہ میں یہ کلام کر رہا ہوں تاکہ جب آگے ہمارا موضوع چلے تو ہم یہ بات واضح کر چکے ہوں کہ حضور کی سیرت اس لیے پڑھنی ضروری ہے کہ ہماری جانوں کے مالک النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہے، اور یہ محبت اس وقت ہمارے دلوں میں اترے گی اور سرائیت کرے گی وجود کے اندر جب کوئی پڑھانے والا چاہے ماں کی صورت میں ہو، باپ کی صورت میں ہو، مرشد کی صورت میں ہو، استاذ کی صورت میں ہو، جب تک وہ محبت منتقل نہیں کرے گا یہ محبت منتقل نہیں ہوگی۔ تو امن اگر چاہتے ہیں تو پھر محبت ہے۔ امن اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ ان کا اٹوٹ انگ ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن محبت کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میرا اللہ ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی کریم اللہ سے اللہ ہونے کی وجہ سے بھی محبت ہے، اور رسول پاک سے اس لیے بھی محبت ہے کہ وہ ہمارے اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ حبیب کریم علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے نا، خود بخود آپ کا دل کرے گا کہ اس محبوب کی سیرت بھی تو پڑھوں جس کے عشق میں میری راتیں روتے گزرتی ہیں۔ اور جب آپ مطالعہ کرنا شروع کریں گے پھر جب آپ یہ واقعات پڑھیں گے کس طرح میرے نبی کریم علیہ السلام مسجد میں غلاظت ڈالنے والے کو معاف کر رہے ہیں، کس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام گلے میں پٹکا ڈال کر قرضے کا تقاضا کرنے والے پر نگاہ رحمت و شفقت فرما رہے ہیں، خود بخود آپ کے وجود کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ جب آپ درست ہوں گے آپ اپنے گھر کو درست کریں گے، جب گھر درست ہوگا پھر محلہ درست ہوگا، محلہ درست ہوگا شہر درست ہوگا، شہر درست ہوگا میرا پاک پاکستان درست ہونے لگے گا، اور جب پاکستان راہ ہدایت پر چڑھ گیا انشاءاللہ پوری کائنات پر اسلام کا راج آپ کو نظر آنے لگے۔ انشاءاللہ العزیز بڑا خوبصورت آپ نے پوائنٹ ہمارے سامنے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور امن یہ آپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور سیرت کا مطالعہ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے، انسان کے دل کے اندر اشتیاق اس وجہ سے پیدا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر جاگزی ہوگی۔ قبلہ پروفیسر صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو کون سے ایسے رہنما اصول ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر حقیقی امن کا قیام ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب اسپیشلی میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ بڑا ہی اہمیت کا حامل یہ ٹاپک ہے کہ جو آج دور حاضر کی ضرورت بھی ہے۔ آج دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا اس حوالے سے اتنی ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ میدان سجا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دل کی حالت انتہائی فرسودہ ہو چکی ہے۔
آج انسان کے پاس دنیا پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. آج انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک انسان اپنے دل کی دنیا میں نہیں جھانک سکا. جس طرح سے ہم جدید ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اتنے ہی فرسودہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایسا. یہ نظام جو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مغربی نظام ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، یہ اتنا گھٹیا ترین نظام ہے کہ اس نظام نے مسلمانوں کی حالت کو غیر کر دیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تبلیغ کا آغاز فرماتے ہیں تو رحمت للعالمین آقا نے کوئی شدت اختیار نہیں کی، لفظ جو ہے وہ محبت والے استعمال کیے، کردار جو ہے وہ پیش کیا. ایک لمحہ وہاں پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں کہ جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ پتھر بھی برساتے ہیں تو حضور ان کو دعائیں دیتے ہیں. طائف کی بستی کا منظر ہمارے سامنے ہے کہ پتھر برسائے جاتے ہیں، لہو لہان کر دیا جاتا ہے، فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبی علم کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی نسلوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں کے اندر مجھ محمد کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں گے. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر آج کا کوئی انسان ہو تو اگر اس کو ہلکا سا بھی کچھ کہہ دیا جائے تو بات جو ہے وہ قتل و غارت تک جا پہنچتی ہے. یہ کردار نبوی نہیں ہے، یہ اسوہ رسول نہیں ہے. اگر دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، شاہ صاحب آج دنیا کے اندر عالمی ادارے موجود ہیں، آج یونائٹڈ نیشن موجود ہے، آج طرح طرح کی آرگنائزیشنز دنیا کے اندر بن چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے کیا انہوں نے ایک پیسفل سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا؟ نہیں. آج جنگیں ہو رہی ہیں، آج فساد برپا کیے جا رہے ہیں. ابھی مڈل ایسٹ اور دیگر کنٹریز کی جو کنڈیشن ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایک ملک دوسرے ملک کو کاٹنے کے در پہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خوبصورت الفاظ استعمال کیے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ غیر ہو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاکید یہ فرمائی کہ جب تم جنگ میں جاؤ، غزوہ پہ جاؤ تو یہ خیال رکھنا کہ بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کی عفت و عصمت کو پامال نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، ان کی عبادت گاہوں کو برباد نہ کرنا. تو یہ مجھے بتائیں، میں ایک جملہ یہاں پر کہوں گا کہ دنیا میں بڑے طبیب ملتے ہیں، کوئی دل کا طبیب ہے، کوئی دماغ کا طبیب ہے، لیکن کوئی ایسا طبیب ہے کہ جس نے جھوٹ جیسی گندگی سے نجات دی ہو، کوئی ایسا طبیب ہے جس نے نخوتوں اور نفرتوں کو ختم کیا ہو، تو وہ ایک ہی طبیب ہے جس طبیب کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی اسٹیبلش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنوں کو سوارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیتوں کو سوارا. یہی وہ ایک کردار کی بلندی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کہیں ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں، کہیں فاروق اعظم نظر آتے ہیں، کہیں عثمان ذو النورین نظر آتے ہیں، کہیں حیدر کرار نظر آتے ہیں. حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی، ان کی ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک جتنے بھی صحابی دیکھ لیں، الصحابی کالنجوم، یہ بہت بڑی سند ہے شاہ صاحب. یہ آج تک دنیا میں کوئی بھی لیڈر اپنے فالوورز کے لیے نہیں استعمال کر سکا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ الصحابی کالنجوم، یہ ستاروں کی مانند ہیں. اے لوگوں، کہیں پر اگر گمراہی دیکھو، گمراہی میں پھنس جاؤ تو ان کا دامن تھام لینا، یہ تمہیں اللہ کے رستے پر لے آئیں گے. آج دور ہے اس وقت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان نقوش کو اپنائیں کہ جن کی وجہ سے عرب کے بدوؤں نے زمین کی پستیوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا. جی بالکل، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان اصولوں کی ضرورت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنائے. مفتی صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں کہ جس طرح بات چل رہی ہے کہ دنیا کے اندر امن کیسے ممکن ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر، اور پروفیسر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا اور چند مثالیں رکھی کہ جن کی بنیاد پر معاشرے کے اندر حقیقی امن قائم ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلیدی عنصر کون سا ہے ان تمام عناصر میں سے کہ جس کی بنیاد پر معاشرے کے اندر امن اور حسن پیدا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور جس طرح مجھ سے پہلے قبلہ شاہ صاحب اور حضرت تشریف فرما ہیں، انہوں نے گفتگو فرمائی اور حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا.
میں 2-3 گزارشات کرتا ہوں کہ بینگ اے ینگسٹر مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اور یا زندگی گزارتے ہوئے کون سی ایسی چیزیں ہیں میں کوشش کر رہا ہوں اس امن کو قائم کرنے کے لیے، کوشش کر رہا ہوں محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے، اور جملہ چیزیں ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ میں عمل نہیں کر پا رہا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں گزارشات کرتا ہوں ہوا کیا، جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور امن کو کس انداز سے قائم کیا جائے. میں تو گزارش کروں گا اگر ہمارا جسٹس سسٹم اور اس کا آغاز، اس کو سٹارٹ میں اپنے گھر سے کروں، میری ذات سے میں اس کا آغاز کروں، میں اس میں پہل کروں اور اس جسٹس سسٹم کو عدل و انصاف کو اس انداز سے لے کر جاؤں کہ میرا کریکٹر اس بات کی گواہی دے، میرے جملے تو بعد میں، میری زبان سے نکلنے والے حرف تو بعد میں اس بات کی گواہی دے، میرا کریکٹر اس بات کی گواہی دے کہ یہ حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے. ہوا کیا؟ وہ بیسیکلی یہ رہا ہے کہ بینگ اے ینگسٹر میرے لیے آسان ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنی ہے. میں اسکرول کر رہا ہوں اور مجھے جو بھی چیز وہاں ملی اور اس کو میں نے ویسے ہی تسلیم کیا وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، کوئی پروف نہیں میرے پاس، اور اس پر میں عمل کیے جا رہا ہوں اور اس کو آگے پیغام کو پہنچائی جا رہا ہوں. دیکھو یہ حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا، فرمایا جس سے دین سیکھنے جا رہے ہو پہلے دیکھنا کیا اس کے پاس بھی دین ہے یا نہیں ہے جس سے سیکھنے جا رہے ہو. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس امن کو کس انداز سے قائم رکھا جائے. جیسے ہم پاکستان میں الحمدللہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اسی طرح حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تھا. ڈفرنٹ آرٹیکلز تھے، جیسے پاکستان کے آرٹیکلز ہیں ڈفرنٹ کانسٹیٹیوشن کے، ویسے بھی وہاں تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں. جیسے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں آغاز اپنے گھر سے کروں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. مفہوم ہے کہ کسی عورت کی سفارش کے لیے، تو حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے برباد ہو گئی کیونکہ جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا تو حد لگا دی جاتی تھی، سزا دے دی جاتی تھی. بالکل ایسا. اور جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ اے اسامہ اس رب کی ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوتی تو میں یہی حکم دیتا کہ ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیجیے. جس ذالک میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی عدل کے ایلیمنٹ کو، اس جسٹس کے ایلیمنٹ کو، اگر ہم آرٹیکل 16 کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے. کیا ہے مفہوم گزارش کر دیتا ہوں، ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے. حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان والوں میں یا جو مسلمانوں میں یا لوگوں میں جو فتنہ عام کرنا چاہے گا، جو فساد کو عام کرنا چاہے گا، جسٹس سسٹم کو فالو نہیں کرے گا، ظلم کرے گا، تو فرمایا کہ سبھی ایمان والے ایک ہاتھ بن کر اس کی جانب اٹھیں گے. اور پھر یہ فرمایا چاہے اس طرف اس کا بیٹا ہی کیوں نہ موجود ہو. یعنی اتنا ہمیں حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو، اس کا خیال رکھنے کا کہا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں اس امن کے سسٹم کو دیکھوں، اگر میں عدل و انصاف کے سسٹم کو دیکھوں اور اس پہلو کو مد نظر رکھوں تو اس سوسائٹی میں، اس ملک میں جہاں میں رہ رہا ہوں اور میری ذات سے منسلک ہو جتنے لوگ ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے کہ اسلام مجھے اور آپ کو امن کا درس کس انداز سے دیتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طاہر شاہ صاحب دیکھیے کہ آپ ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اس وقت ممکن ہے کہ جب حضور کی محبت دل میں ہو. تو یہ پیغام ایک مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے، ایک مومن کے لیے ہو سکتا ہے. جو مسلم نہیں ہے اس کو اس بات پر کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے کہ آؤ تمہاری جو فلاح ہے، تمہاری کامیابی ہے، وہ اسی کے اندر ہے. اور اس چیز کو عام کرنے کے لیے اور اس فکر کو عام کرنے کے لیے ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سید صاحب قبلہ دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے تلوار اور ایک کا نام ہے کردار. جنہوں نے علم کتاب سے پڑھا ہے وہ تلوار کے حامی ہیں اور جنہوں نے علم جناب سے پڑھا ہے وہ کردار کے حامی ہیں. خوبصورت بات. ایسا ہی ہے. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے متعلق کوئی مجھے یہ لا کر دکھائے کہ وہ 4 گھنٹے کھڑے ہو کر درس دیا کرتے تھے، ہماری طرح جا کر وہ تقریریں کرتے تھے. نہیں. خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت خواجہ مہاراجہ ہند الولی غریب نواز
नव्वर अल्लाहु मरक़दहु वाला दरजातिही, वो निगाह में क्या लिए फिर रहे थे कि कुफार उनको देखकर गली से काफिर गुजर रहे हैं और कह रहे हैं राम 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 राम। ख्वाजा की निगाह पड़ी तो राम राम को जबान बदल गई और चलते चलते कह रहे हैं रहमान 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 रहमान। किरदार था उनका, गुफ्तार थी उनकी। हजरत इकबाल ने कहा नहीं कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था अल्लाह, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशिक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। किरदार के गाजी बनिए, आपको फिर कहना नहीं पड़ेगा कि आओ मेरे नबी का कलमा पढ़ लो। लोग देख के सिद्दीक़ अकबर का नाम सुनकर कहेंगे उस महबूब का कलमा पढ़ा दीजिए ना जिसका कलमा आप पढ़ते हैं। मौला मुर्तजा के चेहरे मुकद्दस पर, वो चेहरे मुकद्दस हो, मुताहर हो, मुतय्यब हो, मुनव्वर हो, मुजल्ला हो, मुसफ़्फ़ा हो, मुसज्जा, जिसको देख कर रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाए कि वजहुल करीम, सुभान अल्लाह, वजहुल करीम, सुभान, वो वजहुल करीम पर काफिर थूक फेंक रहा है। और करीम वजह वाला, करीम चेहरे वाले, फरमाते जा तुझे इसलिए माफ कर दिया कि अब नफ्स दाखिल हो गया है। जब तक तू रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का, दीन का, अल्लाह का गद्दार बनकर आया था, हम लड़ रहे थे, लेकिन अब चूंकि हमारे नफ्स का गुस्सा दाखिल हो गया, तूने हमारे मुकद्दस और मुताहर चेहरे पर, वो चेहरा पुरनूर जिसके बोसे रसूल करीम अलैहि सलाम लेते हैं, अल्लाह, उस नूर नबूवत के बोसे लेने वाले पाक चेहरे पर गलाजत फेंक दी है, जा हमने तुझको माफ कर दिया। जब ये किरदार आया तो फिर वो बचकर गया, वो तलवार का शिकार नहीं हुआ, वो जनाब की निगाह पाक का शिकार हुआ। क्या बात, जाते हुए कह कर गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस्लाम को फैलाने के लिए तलवार की कतई जरूरत नहीं है। आपकी लंबी चौड़ी तबलीग का अपना मुकाम है, मैं कतअन तबलीग की नफी नहीं कर रहा, लेकिन किरदार बड़ा अहम रोल अदा करती है। बर्नार्ड शॉ का मैं एक वो अभी कॉल पढ़ रहा था, उसने जब दूसरी जंग अजीम हुई और लाखों की तादाद में इंसान कट गए, मर गए, तो फिर उसके जो ये रिपोर्ट छपी दूसरी जंग अजीम की, उसके अंदर उसका एक कॉल लिखा हुआ है। वो कहता है कि ये इतने बंदे मरवाने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आज फिर जमाने को किसी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की जरूरत है। सुभान अल्लाह। तो जब कुफार मुंह से कह रहे हैं कि हमें मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की जरूरत है, तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को उम्मती अपने किरदार की इस्लाह करे ताकि वो कुफार खुद ब खुद मायले बारगाह रिसालत हो। आपने भी वो वाकया सुन रखा है, मुख्तसर में अर्ज कर देता हूँ। इमाम हसन शैबानी, जिनको हजरत इमाम मोहम्मद के नाम से जाना जाता है, रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन, आप बाजार में कोई काम करते थे, एक यहूदी आपको 3 साल नोट करता रहा और 3 साल बाद उसने कहा कि यार मैंने 3 साल तुम्हें देखा है, तुम बाजार से गुजरते हो, नौजवान हो, हसीन हो, हुस्न जमाल अल्लाह ने दिया है, माल दौलत दिया है, लेकिन तुम ना खवातीन को देखते हो, ना बदनिगाही करते हो, निगाह झुका कर आ जाते हो, निगाह झुका कर चले जाते हो, तुम कौन हो? आपने फरमाया अना मोहम्मद। तो आपका नाम मोहम्मद हसन था, आपने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है। तो यहूदी बरमला कह उठा, तुम वो मदीने वाले मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन शैबानी की आंखों से आंसू जारी हो गए, अर्ज करने लगे वो तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मैं तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ। यहूदी ने ये कहकर कलमा पढ़ लिया, जिसकी उम्मत के छोटे मोहम्मद ऐसे हैं, उनकी उम्मत के बड़े मोहम्मद कैसे? क्या बात, सुभान अल्लाह। जब मुसलमान की ये सीरत और किरदार होगा, निगाह की तहारत होगी, आपको तबलीग के लिए लंबी लंबी तकरीरें, चिल्ले, वजीफों की जरूरत नहीं होगी। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि जिनका गुलाम ऐसा है उनके इमाम कैसे होंगे। लोग आपकी तरफ आएंगे, सूफिया की तरफ आएंगे, निगाह वालों की तरफ आएंगे, और फिर उनके पास सिवाय अमन, मोहब्बत और प्यार की कोई चीज नहीं होती। उनकी चौखट पर काफिर भी आके रोटी खाए तो खिला देते हैं, मजहब नहीं पूछते। आपने कभी देखा, आप और मैं लाहौर में रहते हैं, कि दाता दरबार पर जाएं आप और वहां पर पूछा जाता हो कि तुम सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, बस इतना पूछते हैं भूखे हो, दाता की रोटी बट रही है, फकीर की चौखट खुली हुई है,
आओ रोटी खा लो, इससे बड़ी मैं अमन की क्या मिसाल दिखाऊं आपको। क्या बात। जिनके उम्मती इतना अमन तकसीम करना जानते हैं, उनकी नबी की तकसीम का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह। प्रोफेसर साहब देखिए कि हज़रत साहब जिस तरह अभी फरमा रहे थे कि हुजूर दाता साहब की जो चौखट है, आपकी जो दहलीज़ है या दीगर बुज़ुर्गाने दीन की दहलीज़ है, वहाँ पर हर किसी के लिए दरवाज़े खुले होते हैं, हर किसी को वहाँ से लंगर मिलता है, वो जो चाहता है उसे मिलता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार पुर अनवार है, वो तो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि वहाँ पर देखा जाता है कि आपके मज़ार अक़दस पर जो हिंदू तबका है वो भी कसरत के साथ हाज़िरी देता हर है। मजहब के लोग, और हर मज़हब के लोग तो आते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर कसरत जो है वो इनकी है, तो वो भी जो है वो बढ़ चढ़ कर वहाँ पर आते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो इसी तरह अगर हम इनकी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं सूफिया इकराम की, तब भी ये ऐसा ही रहा कि जो भी आता था सबके लिए दरवाजे खुले हुआ करते थे। आज के दौर के अंदर इस चीज़ का एक तो फुकदान नज़र आता है, इसके हवाले से भी कलाम फरमाइएगा और साथ ये बताइएगा कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में अगर कोई ऐसी मिसाल है तो वो भी हमारे सामने रखिए। शाह साहब, जिस तरह के किबला ने बड़ी खूबसूरत तहमीद भी कायम की और एक खूबसूरत मिसालों से नाजरीन के लिए एक इल्मी ख़जाना भी बयान फरमाया, मैं इस पर सबसे पहली बात अर्ज़ करूं कि इस्लाम जो है वो अमन का दीन है। बेशक। और अमन एक स्पेसिफिक नेशन के लिए नहीं है। अगर हम इस्लाम को एक रेवोल्यूशनरी दीन मानते हैं तो इट मीन्स कि वो हर एक कल्चर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए दीन है। इस्लाम की यही खूबसूरती है कि इस्लाम डाइवर्सिटी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाता। बेशक। उसमें कुरान मजीद की आयत भी इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने तुम्हें पैदा किया औरत और मर्द से, तुम्हारे कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे की पहचान हासिल कर सको। लितारफ़ू के लफ्ज़ हैं, कलेमात हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है इस दुनिया के अंदर, डिफरेंट रिलीजन्स की, मतलब हज़ारों मज़ाहिब इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। इस्लाम ने कभी भी ये नहीं शिद्दत पसंदी वाला एक्सट्रीमिज़म का रास्ता इख्तियार नहीं किया। अब मामला ये है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं उन औलिया की ज़िंदगियों को और आज के दौर को। तो बदकिस्मती ये है कि आज हम इस नहज पे हैं कि गैर मुस्लिम तो दरकिनार, हम अपनों को भी बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। कहीं पर सेक्टरिज्म की जंग है, कहीं पर नॉलेज की जंग है, कहीं पर जो है वो इल्म के हवाले से अबहास की जा रही हैं, मुनाजरे, मुनाकशे और दीगर चीज़ें इस सोसाइटी के अंदर राइज हो चुकी हैं। मैं एक बात अर्ज करूं कि सिंपल बहस करने वाला ये सोच ले कि उसकी मंजिल क्या है। अगर तो उसकी मंजिल मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो किरदार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएगा। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम अपनी मंजिल को, अपनी डेस्टिनेशन को भूलकर हम अपने आप में इतना गुम हो गए हैं कि हम जो वहां दीगरे नेस का पैकर बन गए हैं। जो मैं हूं वो मैं हूं, मेरे अलावा और कोई कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मैं बात करूं कि ये रिलीजन्स के अंदर भी नहीं है। मतलब अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो डिफरेंट रिलीजन्स जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो पारसी हो, वो क्रिश्चियंस हो, वो हिंदुइज्म हो, दीगर मज़ाहिब जो इस दुनिया में मतलब पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। जब अदल खत्म होता है तब सोसाइटी के अंदर बर्बादी उतरती है। बिल्कुल। जब इंसाफ खत्म होता है तब सोसाइटी तबाह बर्बाद होती है। इंसाफ का ताल्लुक वो किसी स्पेसिफिक मजहब के साथ नहीं है, उसके अंदर इक्वालिटी है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही नहीं अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहां पर रहमतल लिल आलमीन की सनद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी बल्कि कायनात के लिए थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी भी आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डिबेट के लिए क्रिश्चियंस भी आते थे। क्या नबी अलैहि इस्लाम ने उनके खुदाओं को बुरा कहा, उनके किसी पैगंबर को बुरा कहा, तकजीब की, बल्कि अपने कंपेनियंस को, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को नसीहत फरमाई, हुक्म फरमाया, खबरदार किसी के खुदा को बुरा ना कहना। इवन दिस के ये तक कह दिया कि किसी को काफर ना को, कि उसकी दिल आजारी ना हो जाए। मुझे याद आया कि इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन उसका बेटा जब रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया
تو آقا علیہ السلام نے ان کے آنے سے قبل صحابہ کرام کو کہتے کہ اس کے باپ کے بارے میں بات نہ کرنا، اس کا دل دکھے گا. تو یہ کردار ہم نے کیوں فراموش کر دیا؟ ہم صرف زبان سے یہ نعرے لگانے والے ہیں غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، لیکن وہ جو کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم نے اس کو اڈاپٹ کیوں نہ کیا؟ آج اگر ہزاروں سال گزرنے کے بعد دنیا آج بھی داتا علی حجویری کا نام لیتی ہے، آج اگر معین الدین چشتی اجمیری کا نام لیتی ہے، غوث اعظم کا نام لیتی ہے، آج بھی ان کی مرکزوں پر جا کر دیکھیں کہ ٹنوں کے ٹن پھول برسائے جاتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کردار انہوں نے محمد رسول اللہ کا اڈاپٹ کیا تھا اور انہوں نے انسانیت کے دلوں پر حکومت کی تھی. اگر یہ کردار ہم اپنا لیں، سب سے پہلی چیز ہے اس کے اندر زبان کی صفائی. رسول معظم نے فرمایا تم مجھے شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. کیا زبان سے کسی کے لیے ہم کوئی پیارا جملہ بولتے ہیں؟ کیا زبان سے نکلا ہوا تیر جب دوسرے کے دل میں پیوست ہوتا ہے اور دلوں کے نازک آبگینوں کو توڑ دیتا ہے، کیا ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں؟ اس میں کوئی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف کوئی ریلیجیس اسکالر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی معلم ہے، کوئی پریچر ہے، وٹ ایور، ہر فیلڈ کے اندر، ہر پروفیشن کے اندر یہ بات کرنا آسان ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹ کرنا انتہائی مشکل ہے. میں ایک استاد ہوں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے بھی جب جملے پھسلنے لگتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹ کے لیے، کبھی کسی اور کے لیے، تو ہمیں پھر یاد آ جاتا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کس طرح سے تبلیغ کرتے تھے. اب اس پر میں بات عرض کروں گا، آخری بات، جس طرح قبلہ نے بڑے پہلے سوال میں بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑے گی. وہ کردار کے اندر جب آپ سیرت پڑھیں گے تو کردار کے اندر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس لوگوں کو نظر آئے گا، پھر ہی لوگ کہیں گے، پھر ہی وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چہرہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہوتا ہے تو زبانوں پر کلمہ محمد مصطفیٰ کا جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت مفتی صاحب کہ جس طرح ابھی بات چل رہی ہے، حضرت نے خوبصورت مثالوں کے ساتھ اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے متابعین، آپ کے پیروکار، اولیاء و صوفیاء ہوں یا صحابہ کرام ہو، تو ان کا ہمیشہ یہ رویہ رہا کہ وہ جب محبت تقسیم کرتے تھے تو بارش کی طرح محبت تقسیم کرتے تھے، وہ اپنوں کے لیے بھی اسی طرح اور غیروں کے لیے بھی اسی طرح. اور یہی ایک کلیدی کردار تھا، یہی ایک اچھی بات تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے بالکل قریب آتے گئے اور آہستہ آہستہ اسلام جو ہے وہ اپناتے گئے. اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے حوالے سے اپنے کلمات ارشاد فرمائیے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں اور آپ وہاں پر تشریف فرما ہو کر جو پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کا، مسجد جمعہ کے اندر، اس کی جو آخری لائنز ہیں اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کو صدقہ کر کے ہی کیوں نہ بچاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دوسروں سے اچھی بات کرو. تو یہ جو اچھا کلام کرنا ہے، اچھی گفتگو کرنا ہے، اس کے اندر کس قدر تاثیر ہوتی ہے کہ اگلے شخص کو اپنی طرف قائل کر لیتی ہے، یا امن پیدا کرنے کے لیے یہ جو اچھی گفتار ہے یہ کس قدر مؤثر ثابت ہوتی ہے؟ جی بالکل، جہاں جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے اور آخری کچھ الفاظ اس طرح کے تھے کہ علامہ اقبال الرحمہ کا شعر آپ نے ہمیں بتایا اور ہمیں اس گفتار کا غازی بن تو گیا، جی گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو بات بالکل وہی ہے، باتوں کی حد تک، میرے گیٹ اپ کی حد تک، میرے لفظوں کی حد تک. پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ موجود فضیلت بھی کوئی ہے کہ نہیں، تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، پوشاک تو قیمتی پہن لی تو نے، اپنی تیری قیمت بھی کوئی ہے کہ نہیں. تو یہ اپنی قیمت جو ہے حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ہے. جس طرح اولیاء کا بھی ذکر ہوا، جس طرح حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی ذکر ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایگزامپل سیٹ کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اس امن کے سسٹم کو قائم کرتے ہوئے، اور ایگزامپل بھی کیسے سیٹ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے دور خلافت میں ملک شام سے ٹیکس لیا جاتا تھا، شامیوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا. تو کچھ وجوہات کی بنا پر کسی علاقے سے مسلمانوں کو نکلنا ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لیڈر بنا کر بھیجے گئے تھے. تو آپ جب وہاں سے واپس آنے لگے تو انہی شامیوں کو بلایا جو آپ کے ٹیکسز موجود تھے،
تو ان کو واپس دیے ٹیکسز اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں, کیفیت کچھ ایسی ہے کہ ہم اب آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, لہٰذا یہ ٹیکسز اس لیے لیتے تھے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. ایگزامپل سیٹ کی کہ ہمارا کریکٹر کیسے بولے گا. تو جب وہ ٹیکسز واپس کیے تو لکھا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ رکت انگیز وہاں پر کچھ ایسے مناظر دیکھے, عیسائی جو ہے وہ زارو قطار روتے تھے اس ساری کیفیت کو دیکھنے کے بعد. اور جو عیسائیوں کے ایک پوپ ہیں انہوں نے انجیل کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں تھام کر یہ لفظ کہے تھے کہ اگر مجھے اختیار ہوتا کہ اپنے حاکم کی سلیکشن کرنے کے لیے مجھے اتھارٹی دے دی جاتی تو میں ہمیشہ اربوں میں سے ہی اس کی سلیکشن کرتا. یعنی اس سسٹم کو دیکھا کس طرح حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق. اور اس کی ایگزامپل ہمیں ایک اور بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بادشاہ جو ہے اس نے اسلام قبول کیا, حج کی غرض سے آیا اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. جب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو 7 اور لوگ بھی چل رہے تھے, طواف کر رہے تھے, تو اس کا پاؤں کسی غریب کے پاؤں کے ساتھ ٹکرا گیا. تو جب پاؤں ٹکرایا تو اس بادشاہ نے اس غریب کو تھپڑ مارا اور لفظ کچھ یوں لکھے ہیں, اس نے یہی کیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا, پیش کیا اس کیس کو اور عرض کی حضور والا آپ کے دور خلافت ہے اور دیکھا جائے ایک بادشاہ اور ایک غریب شخص کو اس کا یہ رویہ اختیار کر رہا ہے. بلایا گیا بادشاہ کو, پوچھا گیا کیا یہی معاملہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اس نے کہا بالکل حضور ایسا ہی ہے کیونکہ میں تو بادشاہ ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب اسلام قبول کر لیا ہے, یہاں دونوں برابر ہیں, یہاں دونوں برابر ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کل اسی وقت نماز ظہر کے بعد مفہوم بیان کر رہا ہوں, کل اسی وقت دوبارہ یہیں پر حاضر ہونا ہے, یہ شخص تمہیں ویسے ہی تھپڑ مارے گا. عرض کی حضور والا میں بادشاہ ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو کسی عربی کو عجمی پر, کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا کہ وہ تقوی میں تم سے اچھا ہو, تقوی اختیار کرنے والا ہو. اور لکھا ہے کہ پھر اگلے دن ویسے بدلہ لیا بھی گیا. یعنی اگر اس امن کے سسٹم کو, اس جسٹس سسٹم کو میں کہوں میرے پاس فریڈم آف سپیچ ہے, ڈیفرنٹ آرٹیکلز ہیں, میرے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. کا بھی واقعہ ہے نا اسی طرح ملتا جلتا. جی جی بالکل بالکل ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا تھا. ہاں جی بالکل بالکل. اور اسی طرح جس طرح سیرت کی بات چل رہی تھی تو میں آخری گزارش کر دیتا ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں بینگ اے ینگسٹر بہت سے معاملات میرے اس لیے خراب ہوئے کیونکہ میں حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا گیا, دور ہو گیا. جیسا میرا دل کیا ویسے تسلیم کر لیا, جتنا مجھے بہتر, اللہ پاک معاف فرمائے, جتنا مجھے بہتر لگا مناسب سمجھا میں نے اس کو تسلیم کر لیا. ہمیں حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ایسی تعلیمات نہیں ملتی. کیا ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بادشاہ ہے ہرقل, اس کے دربار میں گئے. آپ فرماتے ہیں, میں مفہوم گزارش کرتا ہوں, آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی, جس نشست پر فرمایا کہ میں بیٹھا, جا کر بیٹھا تو میں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ وہ ہے کیا, وہ بنی کس چیز کی ہے. فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں, نشست پر بیٹھا ہوں, وہ کرسی جو ہے وہ سونے کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ سوچے بغیر میں اٹھ گیا. اس بادشاہ نے مجھ سے سوال کیا لما نزلت ہذا الذی اکرمناک بھی, بھئی آپ کو اتنی عزت دی, آپ کا اتنا احترام کیا, اپنے دربار کی سب سے اعلیٰ جگہ بیٹھنے کے لیے آپ کو دی, لیکن کیا ماجرا ہے, آپ کیوں اٹھ گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا. تو مجھے یاد آ گیا امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سونے کی چیز پر تم نے بیٹھنا نہیں ہے. تو بینگ اے ینگسٹر مجھے یہ تعلیم ملی کہ اگر کسی جگہ پر جا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے عزت ملتی ہے تو نہیں لینی, کیونکہ امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, خالق کائنات نے منع کیا ہے. تو اس سارے سسٹم کو بنانے کے لیے مجھے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا, ایک رول پلے کرنا ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے کے لیے کہا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. واہ کیا بات ہے. قبلہ شاہ صاحب دیکھیے کہ آپ تینوں حضرات میں گفتگو فرمائی اور مین جو پوائنٹ تھا جو آپ سامنے لے کر آئے وہ یہی تھا کہ اپنی کردار سازی کی ضرورت ہے. کردار جو ہے وہ ہمارا اگر اچھا ہوگا, مثبت ہوگا, پر اثر ہوگا تو انقلاب برپا ہوگا, لوگ ہم سے متاثر ہوں گے.
ابھی ہم اگر موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذیشان سے اللہ رب العزت نے یہ کلمات کہلوائے کہ تم فرقہ پرستی کے اندر یا فرقہ بندی کے اندر نہ پڑھنا، لا تفرقوا، فرقہ بندی کے اندر نہ پڑھنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین کے مبلغین ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، حدیث کو عام کرنے والے ہیں، ان کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ وہ زیادہ اس چیز کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو مبلغین ہیں یا جو ہمارے رہنما ہیں وہ فرقہ بندی کے اندر بڑھ چکے ہیں، اور جس کا خمیازہ ہمیں عالمی سطح تک بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے عالم اسلام کے اندر 56 ممالک ہیں، لیکن ہمارا آپس کے اندر اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے کہ ہم کس طرح اس فرقہ پرستی سے نکل سکتے ہیں؟ سید صاحب، آپ نے تھوڑا سا دقیق قسم کا سوال کر کے اور فقیر کو پھنسا دیا ہے کہ علماء کے سامنے بھی جواب ہم کو دینا پڑے گا، لیکن گزارش یہ ہے، اس حوالے سے کاوشیں ہیں کہ آپ تو جوڑنے والے ہیں۔ الحمدللہ اولاد رسول کا شرف و مجد یہ ہے کہ توڑا نہیں کرتی، ٹوٹے ہوئے کو جوڑا کرتی ہے۔ تو لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم قیام امن کی بات کرتے ہیں، عالم اسلام کی اور تمام عالمین کی، اس سے کہیں پہلے کی جو سیڑھی ہے، میں چاہتا ہوں میں چھت پر چڑھ جاؤں لیکن میں نے پہلی سیڑھی پر قدم ہی نہیں رکھا تو میں کس طرح چڑھ جاؤں گا؟ بالکل۔ میں چاہتا ہوں پوری کائنات میں امن قائم ہو جائے، لیکن میرے ملک میں امن نہیں ہے، صوبے میں امن نہیں ہے، شہر میں نہیں ہے، محلے میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، خود میری اپنی طبیعت کے اندر امن نہیں ہے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا نہیں، اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جناب پوری دنیا میں امن قائم کروں گا۔ سب سے پہلے ضروری ہے، مثال کے طور پر ہم 3 افراد یہاں پر اس وقت مہمان بیٹھے ہیں، کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کیمرے کا ویو زیادہ لینے کے لیے یہیں پہ دوسرے کی رسپیکٹ خراب کر دیں اور اس کی بات کو کٹ کر کے اپنی بات کو جو ہے غالب لے آئیں۔ جب تک یہ رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک آپ ابتدا اپنے وجود سے نہیں کریں گے، آئے گی کیسے؟ آئے گی اسی طرح سے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی، میں تو محبت کا بندہ ہوں اس لیے محبت کی طرف ہی موڑ کر لاؤں گا، اور صوفیہ کا طریقہ محبت ہے۔ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت اس میں گزارش کروں، جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے وہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ اس میں میں گزارش کر رہا ہوں محبت کا معیار تھوڑا سا بلند کرنے کی ضرورت ہے، کسی کا کم ہے اور کسی کا زیادہ۔ جتنی محبت رسول کریم علیہ السلام کی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، امت کا اور انسانیت کا لحاظ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں کسی شخص پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہوں، اچھا میرے کریم آقا علیہ السلام تو بڑے ہیں نا، وہ تو بڑے ہوئے، اس کریم کے گھر میں گود میں کھیلے ہوئے ایک بظاہر چھوٹے کریم، ان کی نسبت بول رہا ہوں۔ امام حسین علیہ مقام کا صرف ایک جملہ 5 لفظوں پر مشتمل ہے، پوری کائنات کے امن کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے شہزادے کی زبان اقدس کا ایک جملہ کافی ہے۔ 9 اور 10 محرم کی شب مورخین نے لکھا کہ جب یزید اور اس کا گروہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، یہاں پر سیدہ مخدومہ کریمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و اردہا کے غلام ذکر الہی میں مشغول تھے۔ ایک خادم حضرت امام علی مرتبت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ عرش استوا میں حاضر خدمت اقدس ہوا اور آ کر عرض کی حضور وہ سو رہے ہیں، ہم اگر اس وقت ان پر حملہ کر دیں تو بہت ساروں کو مار سکتے ہیں اور راہ لے کر کربلا سے کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ 5 جملوں پر، یہ 5 کا فیضان جاری رکھیے گا، 5 کی نسبت سے جڑے رہیے گا۔ امام علی مقام نے 5 لفظ منہ سے ادا فرمائے، فرمایا میں پہل نہیں کروں گا۔ آپ جب یہ 5 لفظ اپنے اوپر وارد کر لیں گے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہونے لگے، آپ کہیں میں پہل نہیں کروں گا، یعنی اس چیز کو ہر جگہ پر فٹ کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ لڑائی کی پہل چھوڑ دیجئے،
زمانہ امن کی طرف چلنا شروع واہ ہوا. واہ، بڑا خوبصورت. یہ علاج ہے بارگاہ سادات کریم سے. ماشاء اللہ. واہ واہ. چونکہ فاروقی صاحب وقت ہمارے پاس مختصر ہے، جس طرح کہ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اگر انسان غرق ہو جاتا ہے، مستغرق ہو جائے اور اس محبت کے اندر زیادتی آ جائے اور کثرت آ جائے تو یقیناً اس سے نجات مل سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی اختلافی بات ہو، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو، تو وہاں پر ہم نے پہل نہیں کرنی. تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پہل ہو سکتی ہے تو ری ایکٹ کیسے کرنا چاہیے، اس حوالے سے مختصر سا جواب. شاہ صاحب اس میں بھی کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے ہمارے سامنے، کیونکہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل ہے. بے شک. دیکھیں انسان نسیان سے ہے، غلطیاں بھی اس سے ہوتی ہیں، کچھ آزمائشیں بھی اس کو آتی ہیں، اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ جلد بازی کے اندر کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے. جی. لیکن سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ دوسرے سے معافی مانگ لینا، دوسرے سے محبت کرنا. معافی مانگنا شاہ صاحب اتنا مشکل کام ہے بالکل کہ ہے یہ ایک لفظ، ایک جملہ، لیکن بڑے بڑے لوگوں سے یہ جملہ ادا نہیں ہوتا. یہ اتنا مشکل جملہ ہے. تو یہی وہ بات ہے نا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی دوسرے کو معاف کر دی ہے. اب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ محبت رکھو تو اللہ کی خاطر، نفرت رکھو تو اللہ کی خاطر. مطلب جب آپ اپنی ذات کو انا پرستی کو لے کر آتے ہیں، جب جہاں پر انا پرستی ہوتی وہاں پر سیکولرزم ہوتی ہے. جی. وہاں پر اللہ کے دین نہیں ہوتا، وہاں پر رسول کی سیرت نہیں آپ ہوتی. یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انا جو ہے اس کو ختم کر دیا انا جائے. کو ختم پہل کرنا ہے. ہو بھی چکی ہے تو آپ وقت کو دیکھتے ہوئے اسلام کو ایگوسٹک نہیں ہونا، آپ نے ایگو کو اڈاپٹ نہیں کرنا، وہاں پر درگزر سے کام درگزر سے بڑا کام. خوبصورت پوائنٹ ہے. مفتی صاحب آپ بھی مختصر جواب عنایت فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم پر بہت زیادہ زور دیا. اس سے معاشرے کے اندر کس قدر امن پیدا ہوتا ہے اور یہ کتنا اہم ہے دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، دوسروں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا. جی بالکل. حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو ہی دیکھا جائے تو ہمیں بخاری شریف کی روایت ملتی ہے کہ ایک شخص بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تشریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے مسجد میں جو ہے وہ یورن پاس کر دیا، یعنی درس دیا، ہمیں تعلیم دی. میں بینگ امتی، میں جہاں بیٹھ رہا ہوں کچھ اپنے ہی پروٹوکولز میں نے سیٹ کر لیے، اپنے ہی معاملات سیٹ کر لیے. ٹھیک ہے، حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت سے ہمیں تعلیم ملتی ہے اخلاق کو بہتر کرنے کی. باقی مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اسلام بالکل تعلیم دیتا ہے، درس دیتا ہے. لیکن یہ بھی حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ رہا تھا کہ وہ ایک شخص نے جب یورین پاس کیا تو حضور امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اسے چھوڑ دو، فرمایا اسے چھوڑ دو، جا کر وہاں پانی بہا کر آ جاؤ. اور یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ ہمیں نرمی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، فرمایا ہمیں آسانیاں بانٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے، فرمایا صحابہ میں سختیاں بانٹنے کے لیے یا سختیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور اگر دیکھا جائے مسجد میں یہ عمل کر دینا، پھر بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ہمیں یہ تعلیمات مل رہی ہیں، بٹ میں اپنے کچھ پروٹوکول سیٹ کر رہا ہوں. میں نے گزارش کی جیسے بالکل ہمیں دین ہی سکھا رہا ہے، کچھ مینجمنٹ کے رول بھی ہیں اور جملہ اور چیزیں بھی ہیں. بلکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح گزارش کی، آپ نے سوال کیا تو آخری بات گزارش کر دیتا ہوں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا محاسبہ کرنا چھوڑ دو، یہ باتیں اللہ کے ذمہ پر ہی رہنے دو. اگر تم لوگوں کے ہی معاملات میں پڑے رہو گے، انہی کا ہی انالیسس کرتے رہو گے، انہی کا ہی جو ہے وہ تم ان کو ایویلویٹ کرتے رہو گے، ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو لمبا کر دے گا، تمہارے دکھوں کو بڑھا ڈالے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امتی اصلاحی نقطہ آپ نے اجاگر فرمایا ہے. یقیناً ناظرین یہ جو باتیں ہوئیں، یہ جو گفتگو ہوئی، یہ آج کے دور کی اہم ضرورت تھی. ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے اور حاصل کلام یہی ہے کہ حضور کی سیرت کے ساتھ جڑیے، وگرنہ ہم ہر حوالے سے، چاہے معاشرتی اعتبار ہو، چاہے گھریلو اعتبار سے ہو، چاہے انفرادی اعتبار ہو، ہم تعلیم کے اندر، ہم معاملات کے اندر، ہم معاشرت کے اندر پیچھے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دوری ہے. قبلہ شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے
بڑی اچھی گفتگو فرمائی. میں آپ کا سبیل قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. فاروقی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے, آپ کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. مفتی صاحب آپ جلوہ گر ہوئے, آپ کا بھی میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات آپ سب کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح پیغام امن کو عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زید رضا کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام کے اندر. السلام علیکم.